اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب ریا اور شہرت کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 5332 حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ چیز جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی، میں نے اسے یاد کیا تو اس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کی بات کر رہے، اور مخفی خواہش یعنی خواہشات نفس، کام تو نیک کرے گا لیکن جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، نفس کے خواہشات پر جو ہے وہ چلے گا، اور شرک خفی یعنی ریاکاری دکھلاوے کے لیے جو ہے وہ عمل کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہش کا اندیشہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا تو پھر صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ شرک کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تھے، تو صحابی نے پھر عرض کیا کہ آپ کی امت آپ کے بعد بھی شرک کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہ کرے گی، البتہ وہ سورج کی چاند کی پوجا نہیں کریں گے، یعنی سورج کی چاند کی اور نہ ہی پتھر اور صنم کی، یعنی جو بت وغیرہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، جتنے بھی مذاہب ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سورج کی، چاند کی یا پتھر کی، ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ان چیزوں کی پوجا نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے اعمال کا دکھلاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے، اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ شرک خفی، صحیح ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے اعمال کا جو ہے وہ دکھلاوا کریں گے۔ اور مخفی خواہش یہ ہے کہ ان میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے گا، یعنی روزہ رکھے گا، لیکن جب اس کی خواہشات میں سے کوئی خواہش اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ اپنا روزہ توڑ دے گا۔ یعنی اگر کوئی اچھی چیز سامنے آ گئی، پلاؤ آ گیا، کوئی اچھی چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ عمل کرے، ریاکاری سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل نوٹ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے عمل کریں کہ دوسرا مجھے دیکھے اور وہ بھی جو ہے یہ عمل شروع کرے، تو یہ جو ہے یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص جس نے آپ کو دیکھ کر وہ نیک عمل جو ہے وہ شروع کیا، تو آپ کو بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک مثال، جس طرح ہم نے سنا ہے کہ صدقہ و خیرات جو ہے اس کو جو ہے وہ چھپ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے جو ہے وہ دے، تاکہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ اور صدقہ و خیرات چونکہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے تو اس کو جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ دینا چاہیے، بلکہ اس طرح دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اس کو خبر نہ ہو۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بندہ اگر جب سویا ہوا ہوتا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، تو جب وہ سوتا ہوا تھا تو اس کو اس ٹائم جو ہے اس کی جیب میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکھ لیتے تاکہ اس کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے۔ اسی طرح نفلی روزہ ہے تو اس کو جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ فرض ہے
فرضی روزہ ہے تو سب کے سامنے جو ہے وہ رکھ کے اس نیت سے کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی اس فرض عمل پر جو ہے وہ آ جائے. اس طرح فرض نماز بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس نیت سے ایک عمل کرے کہ دوسرا جو ہے وہ مجھے دیکھ کر جو ہے وہ بھی یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دے تو یہ جو ہے یہ ریاکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم بابا بھی جاری ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.